السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو پچھلا سبق تھا وہ ہم نے دو آیتیں پڑھی تھی، آیت نمبر اس کی آیت نمبر 37 اور 36 نمبر آیت ہے، الحمدللہ وہ ہم نے پڑھی تھی۔ میرے ماموں جی منشا صاحب انشاءاللہ سبق سنائیں گے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات، بس سیکھ لیے آدم نے من ربہ اپنے رب سے کلمات، فتاب علیہ بس توبہ کی انہوں نے، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ کل نہ ہے بتو قل منہا، نہبتوا کل نہ ہے نہبتوا نہبتو، ہاں کل نہبتو کہہ دیا ہم نے، منہا اہبتوا اے بتو تم اتر جاؤ، تم اتر جاؤ، منہا اس میں، جمیعہ سارے کے سارے، فاما فاما یاتینکم پس آئی میری طرف سے، میری طرف سے ہدن ہدایت، فامن لتبہا ہو دے یا فلا خوف، بس وہ شخص بس وہ شخص ہدایت پر جس نے پیروی کی میری ہدایت جس نے کی، پیروی کی میری، بس وہ نہ خوف زدہ ہوں گے، ولاہم علیہم ولاہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ابو سفیان بھائی۔ فتلقى بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی اپنے رب سے کلمات فتاب چند کلمات فتاب علیہ پر اس نے توبہ قبول کی، انہ بے شک وہ تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قل نہبتوا بس کہا ہم نے اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سارے کے سارے، فإما یأتینکم جو آتی ہے ہماری طرف سے، بس اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا بس وہ شخص جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا بس نہیں ہوگا خوف اس کو، علیہم ولہم اور وہ نہیں ہوگا ہم یحزنون غمگین۔ ماشاء اللہ۔ حافظہ کو دیں۔ جی بھائی سنائیں بیٹے۔ فتلقى بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس اس نے اس کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل نہبتوا ہم نے کہا اہبتوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فإما یأتینکم منی ہدی پس جب آئے تمہارے پاس میری ہدایت، فمن تبع ہدایا پس وہ شخص جس نے میری پیروی کی، پھر وہ شخص فمن تبع جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس نہ اس پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا سبق سنایا سارے بھائیوں نے، کیوں جی مار صاحب؟ ہاں، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں جی۔ ہم دو آیتیں پڑھیں گے، آیت نمبر 39 اور 40، سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 پارہ نمبر 1، اس کے آیت نمبر 39 اور 40 آج کا ہمارا سبق ہے۔ سارے بھائیوں کو سبق مل گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ معاذ ترجمہ قرآن پاک پکڑو آپ بھی ایک یہ دھیان سے آپ بھی سبق سنایا کریں بھائی جان جی والذین واو کو پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے صحیح طرح سے اور اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا والذین یہ غلط ہو جائے گا سارا لمبا نہیں کرنا زاجر یا زی صرف اسی کو لمبا کرنا ہے والذین کفروا را کو موٹا کر کے پڑھیں گی کفروا وکذبوا اس کو وکذبوا نہیں پڑھنا کذبوا یہ تو زا دوسرا ہو جائے گا اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے ہونٹوں کو جب جی دونوں ہونٹوں کے درمیان میں اپنی زبان کو لے کر آئیں وکذبوا جی بآیاتنا اولئک اولئک دیکھیں ہوئے اس پہ بڑا مد ہے اچھے طریقے سے اس کو لمبا کریں گے اور اس کے ساتھ حمزہ بھی آ گئی ہے اولئک جی اصحاب النار بن پر جب ہم کریں گے تو نون مشدد ہے وہاں پہ کیا کریں گے غنہ کریں گے اصحاب النار آگے یا بنی ہے یا بنی پہ چھوٹا مد ہے اس کو کم لمبا کریں گے اور اس رائی پہ دیکھیں موٹا مد ہے اور بڑا بھی مد ہے تو دونوں مدوں میں فرق بھی ہونا چاہیے جس طرح بریک ہے تو اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے زیادہ ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا اسرا را کو جب ہم پڑھیں گے اس کو موٹا بھی کریں گے اور را کو لمبا کرنا ہے اسرائیل اذکروا آگے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ آگے ساری باتیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں جی آتے ہیں ترجمے کی طرف آیت نمبر 39 کا ترجمہ سورۃ البقرہ واو کا مطلب کیا ہوتا ہے اور الذین کا مطلب وہ لوگ والذین اور وہ لوگ والذین کفروا بھی پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے جنہوں نے واو کا مطلب کذبوا انہوں نے جھٹلایا وکذبوا بآیاتنا جی ہماری آیتوں کو جی آگے نا ہماری کس کا ترجمہ آخر میں نون زبر نہ آ گیا شروع میں نون آ جائے لفظ کے یا اینڈ پہ نون آ جائے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے ہم یا ہمارے بآیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک یہ اولئک کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو آگ والے ہیں اصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھی اصحاب کا مطلب کیا ہوتا ہے ساتھی جہنم کے ساتھی ہیں مطلب یہی لوگ جہنم والے ہیں جہنم جی ہم وہ فیہا اس میں کس میں جہنم میں خالدون ہمیشہ رہنے والے نہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جی ہمیشہ رہنے والے اس میں فاعل کا صیغہ یہ جی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے یہ اس میں فاعل ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے اور اس میں فاعل ہے یہ
خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. جی پیچھے اس آیت کا پیچھے والی دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ پھر میں اس کا ربط بیان کر دوں. والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو اولئک اوپر دیکھے اصحاب النار جو آگ والے ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. جی اس آیت کا اصحاب النار اصحاب کا مطلب ساتھی رہنے والے. جی نار کا مطلب ہے آگ. جی اس آیت کا پیچھے والی آیت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو نکال دیا جنت سے بھی نکلو بھی جنت سے، اب اگر جنت میں واپس آنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ جو پیغام میں تمہیں دے کے بھیجوں یا میری طرف سے جو پیغام تمہارے تک پہنچے کہ یہ اللہ کا میسج اور اللہ کا پیغام ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ جنت میں آ جائے گا، اور جو اس کی پیروی نہیں کرے گا وہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ جہنم والے ہیں. اللہ کے دیکھیں نا ہمارے لوگ بھی کتنے، ہم قرآن مجید کی کتنی آیات کا کفر بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں اور جھٹلاتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی غمی کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا؟ لیکن ہم ہر چیز میں اپنی مرضی کرتے ہیں. تو یہ جھٹلانا نہیں ہے. نہ ماننا یہ بھی تو کفر میں آتا ہے نا. کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. تو میرے بھائی ایک ایک آیات کو جھٹلانا جس طرح کافر کرتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھے نہیں، اور ایک ہے مومن. مومن شیطان کے پیچھے لگ کے کہنا نہیں مانتا اللہ کا، تو یہ ہے انکار. جس طرح ہم نے انکار کیا ہوا کئی باتوں میں، بلکہ ہر بات میں دیکھ لیں، تجارت کو دیکھ لیں، معیشت کو دیکھ لیں، ملک چلانے کو دیکھ لیں، معاشرت کو دیکھ لیں، ہمارے گھروں کا نظام دیکھ لیں، ہر چیز میں ہم اللہ اس کے رسول کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں. ہماری بیٹیاں بہنیں بے پردہ گھومتی ہیں، اور یہ مخالفت ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے پردہ کر کے نکلو، تو ہم مخالفت کرتے ہیں. تو جو لوگ کہنا نہیں مانیں گے پھر اللہ کی آیات کا انکار کریں یا کفر کریں یا ان کو جھٹلائیں، وہ کدھر جائیں گے؟ اولئک اصحاب النار. اچھا اس کا متضاد کیا بنے گا؟ کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کو کہنا مانیں گے اور ایمان لائیں گے، جھٹلائیں گے نہیں، اللہ کی آیات کو مانیں گے، اولئک اصحاب الجنہ، پھر وہ کون ہوں گے؟ جنت والے. تو یہ دونوں راستے ہیں. ہر آیت کا متضاد بھی ہوتا ہے. اگر آپ اس کا متضاد دیکھتے ہیں تو وہ کیا بنے گا؟ جنت. اور وہ یہاں پہ ہے بھی جہنم کیوں مل رہی ہے، وہاں پہ آپ چلے جائیں جنت کیوں ملے گی. یہاں پہ ہے بھی جہنم کیوں مل رہی ہے؟ ایک تو کفر کیا، دوسرا اللہ کی آیات کا انکار کیا، جھٹلایا. اور جنت کیسے ملے گی؟ کہ اللہ کی آیات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، تو جنت ملے گی. ظاہری بات ہے. ہاں جی. تو ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کون جہنم میں رہے گا؟ جس نے کلمہ نہیں پڑھا یا بدعتی بندہ. بدعتی بندہ بغیر توبہ کے مر جائے وہ بھی پکا پکا جہنمی ہے. مشرک بندہ شرک سے توبہ نہیں کرتا تو وہ بھی پکا جہنمی ہے. اس کے علاوہ توحید پرست ہو لیکن نماز روزے میں زبان میں تھوڑی سی سستی ہے، غیبت کر بیٹھتا ہے، چغلی کر بیٹھتا ہے، تو وہ اپنی سزا بھگت کے واپس جنت میں آ جائے گا. لیکن وہ پکا جہنمی نہیں ہے. پکا جہنمی کون ہے؟ جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، نمبر 1. نمبر 2 مسلمان ہے لیکن شرک کرتا ہے. نمبر 3 بدعت کرتا ہے اور بدعت سے توبہ نہیں کرتا، بغیر بدعت کے توبہ کے مر گیا، تو وہ بھی پکا پکا جہنمی ہے. بات آئی سمجھ؟ اللہ ہمیں بچائے اس سے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ پکا پکا جہنم میں رہتا ہے. باقی توحید پرست ہو، زنا ہو جاتا ہے یا کسی کی غیبت چغلی کر بیٹھتا ہے، شراب نوشی کر لی یا کبھی نماز چھوٹ گئی، سگریٹ جو ہے حقہ پی لیتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تو اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے. ان چیزوں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. شرک ایسی چیز ہے کہ جس پہ اللہ کہتا ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. جی اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، تم یاد کرو، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو. نعمتی بیٹا لفظ کے اوپر انگلی رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے بھی کس لفظ کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے. ہمیشہ نعمتی میری نعمتوں کو، اللتی وہ
अनअमतु जो मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, वाओ का मतलब और, वऔफू और तुम पूरा करो, वऔफू बिअहदी मेरा वादा, अपना वादा नहीं जी, मेरा वादा। किसी भी चीज को अगर अपनी तरफ मंसूब करना हो तो उसके आखिर में अरबी के अंदर या लगाते हैं मुआज भाई। वऔफू और तुम पूरा करो, बिअहदी मेरा वादा, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम तुम्हारा वादा, तुम मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। वइय्या और मुझसे ही, वइय्या फरहबूनी तुम डरो और सिर्फ मुझसे ही डरो जी, ठीक है जी। दोबारा इस आयत का तर्जुमा कहते हैं, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू तुम याद करो। उज़कुरू भी ये जमा का सीगा है, जमा मुज़क्कर हाजिर। अल्लाह कहता है तुम याद करो, ये अमर हाजिर मारूफ का सीगा है, जमा मुज़क्कर हाजिर से, बाब नसर यंसुर से, ज़कर यज़कुर से। उज़कुरू तुम याद करो, नेमती मेरी नेमतों को, अल्लती वो, अन्अमतु जो मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, वऔफू और तुम पूरा करो, बिअहदी मेरा वादा, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम तुम्हारा वादा, वइय्या और मुझसे ही, फरहबूनी बस तुम डरो, सिर्फ मुझसे ही डरो जी। ये जो है ना, ये यहां से लेके आगे जो है ना तकरीबन 145 नंबर आयत तक सूरत बकरा। अभी देखें ये आयत नंबर 40 है, और आयत नंबर 40 से लेके इसी सूरत की 145 नंबर आयत तक हमने बनी इसराइल का तज़किरा पढ़ना है। कितनी आयतों तक? तो टोटल कितनी इन्हां दे बारे आयतां बनियां फिर? 105 आयतां आपां इन्हां दे बारे पढ़नियां ने। और इसमें बयान अल्लाह ने क्या करना है, इन आयात के अंदर अल्लाह ताला बयान करेंगे बनी इसराइल पर जो अल्लाह ने 10 इनाम किए, नंबर 1। नंबर 2, बनी इसराइल के 10 बद आमाल बद, बुरी उनकी आदतें जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको बंदर खिंजीर या जो भी बनाया जी, ठीक है जी। और 10 सजाएं जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब भेजे 10 तरह की, ये अल्लाह ताला ने बयान करना है। वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ काउंट करवाता जाऊंगा। अभी ये 1 नंबर चीज आ गई, ये 2 नंबर चीज आ गई, ये 3 नंबर। तो आयत नंबर 40 से लेके 145 तक हमने क्या पढ़ना है, बनी इसराइल का तज़किरा, जिसमें 3 मोटी बातें हैं, जिसमें 10 इनाम का जिक्र अल्लाह करेंगे कि बनी इसराइल पर हमने 10 इनाम किए, मन्नो सलवा का नाजिल होना, ठीक है, बादलों का साया होना, वो सारी इंशाल्लाह बातें आएंगी, ठीक है। नंबर 2, 10 उनकी सजाएं, 10 उनकी और 10 उनके आमाले बद, बुरे आमाल, ये 3 बातें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। ये आगे तक उन्हीं के बारे में है, बाकी दरमियान में तज़किरा बदलेगा भी, लेकिन आयत नंबर 145 तक किस्सा इसी के करीब करीब ही चलेगा जी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने लफ्ज़ बोला है बनी इसराइल। इसराइल किसे कहते हैं? ये याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का या तो नाम था या उनका लक़ब था। ये 2 बातें उलमा ने लिखी हैं। बाकी ज्यादातर का लोगों का यही नजरिया है कि ये जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है। क्या है? लक़ब। जिस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा या हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान, ये कौन थे भला? अब्दुल्ला बिन उस्मान कौन थे? बड़े मशहूर सहाबी हैं। नहीं, मशहूर सहाबी हैं, आप हैरान हो जाएंगे उनका नाम सुन के। हाँ माशाल्लाह, ये कल मैंने जुमा इसी मौजू में पढ़ा है। हजरत अबू बकर जो है वो असल नाम नहीं है इनका, अबू बकर तो कुनियत है, असल नाम इनका क्या है? अब्दुल्ला बिन उस्मान। हाँ जी, पूरा जुमा वैसे मौजू पढ़ाया कल। असल इनका नाम क्या है? अब्दुल्ला। वालिद का नाम क्या है? उस्मान। वालिद की कुनियत भी अबू कुहाफा है, और वो मशहूर अबू कुहाफा के नाम से है, पूरे मक्के मदीने में मशहूर थे अबू कुहाफा। और बेटे का नाम क्या है? अब्दुल्ला। लेकिन मशहूर किस नाम से हुए?
ابو بکر سے. ان کا لقب جو ہے، میں نے 2 لقب کل بتائے تھے، ایک عتیق لقب ہے، دوسرا صدیق ہے. ٹھیک ہے، کل یہ میں نے جمعے میں بتایا سارا کچھ جی. تو اسرائیل جو ہے یہ یا تو لقب ہے یا یہ نام ہے. زیادہ تر علماء نے جو بات لکھی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ان کا لقب ہے جی. تو اسی لیے آگے جو اسرائیل کی اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور یہ رہتے کہاں پر تھے؟ یہ کہاں پہ رہتے تھے؟ کس بستی میں جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے؟ جی کنعان اور مصر. کنعان وہ جو بستی تھی جہاں پہ یہ رہتے تھے جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. جس کنویں کے اندر پھینکے گئے تھے وہ کنعان کا کنواں تھا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پہ وہ پھینک کے گئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو جب جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا تو زیادہ تر جو لوگ تھے وہ سارے کدھر منتقل ہو گئے؟ مصر شہر. اصل پہلے یہ یوسف علیہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر کون سا تھا؟ کنعان. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے عروج دیا جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، چونکہ وہ جیل سے ہو ہا کے، اور جب اللہ نے ان کو تخت دیا تو اس وقت وہ کدھر تھے؟ مصر میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کا علاقہ تھا بنی اسرائیل. یہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے، میں نے ایک دفعہ تعارف کروانا ہے، اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا کرنا ہے جی بتائیں یہ کیا ہے جی. ٹھیک ہے، پتہ چل گیا؟ چلے ماشاءاللہ، یہ بیٹھنے کا فائدہ ہے بیٹا جی. میں بتا دوں دوسرے نمبر پہ جو جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے 12 بیٹے تھے. اسی لیے ان کے قبیلے بھی 12 تھے. انی رأیت احد عشر، بے شک میں نے 11 کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا اپنے ابو سے 11 وہ اور ایک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، کتنے ہو گئے؟ یہ کس کے بیٹے ہیں سارے 12؟ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ قرآن کا فیصلہ نا. ہم الحمدللہ وہ بات کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو، تیر نہیں چلاتے ہوا میں جی. تو بیٹے کتنے ہیں جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ جی ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسی طرح 12 ان کے قبیلے تھے، 12 ان کی شاخیں تھیں. ٹھیک ہے، وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہے. بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے مفسرین نے، جس طرح تفسیر تفہیم القرآن مدودی صاحب کی، سید ابو الاعلیٰ مدودی صاحب جماعت اسلامی کے یہ آنر ہیں، ہیڈ ہیں، بڑی اچھی ان کی کتابیں، کئی غلط بھی باتیں لکھی ہیں، کچھ اچھی بھی ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا 4تھے نمبر کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا. کیا نام تھا اس کا جی؟ باقی دلیل انہوں نے بھی نہیں دی، یہ لکھا ہے انہوں نے یہودا بھی. تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے. اچھا، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا پیغمبر کون سا ہے؟ بنی اسرائیل. ایک ہے اسرائیل جناب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ہے خود بنی اسرائیل جو ان کی آگے اولاد ہے. ان میں سے سب سے پہلا نبی کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. ماشاءاللہ، ابو سفیان بھائی کا بالکل جواب صحیح ہے. یوسف علیہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کون ہیں جن کو نبوت ملی؟ 11 بیٹوں میں سے کسی کو، 12 بیٹوں میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی ہے تو کن کو ملی ہے جی؟ پہلے نبی بنی اسرائیل کے کون ہیں؟ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان کے سب سے آخری نبی کون سے ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. جناب آگے جتنے بھی نبی آئے ہیں نا وہ سارے انہی کی نسل میں سے آئے ہیں، بنی اسرائیل. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو بار بار نہیں بتانی میں نے، چونکہ یہ قرآن پاک میں لفظ بڑی دفعہ استعمال ہوا ہے، اے بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ اسرائیل سے مراد کون ہے؟ ان کا علاقہ کون سا ہے؟ رہتے کہاں تھے؟ تو یہ ان کے کیا معاملات تھے؟ ساری باتیں ذہن میں آ گئی ہیں انشاءاللہ، بھولنی نہیں ہے انشاءاللہ. ورنہ بادام بھی کھایا کرو نا، نال سانو بھی کھوایا کرو، پھر انشاءاللہ حافظہ تیز رہے گا سارے دا. نہیں باقی وہ جو ہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا جی میرا حافظہ بڑا خراب ہے، مجھے یہ چیزیں بھول جاتی ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو عبد الرحمن اس کو کہا اگر آپ اپنے حافظے کو تیز کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے حافظے تیز ہوں یا ہمارے بھی حافظے تیز ہوں، تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کی فرما برداری کرو، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، گناہ کو چھوڑ دو. جتنا ہم گناہ کو چھوڑیں گے نا انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا. سچی بات. ہم جہاں بیٹھتے ہیں یا تو کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، یا تو چغلی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم نے نماز چھوڑی ہوتی ہے، یا ہم سچ نہیں بول رہے ہوتے، تو ہمارے حافظے بھی ویسے ہی ہونے ہیں. پھر
کی خیال ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حافظے کی دعا سب سے بڑی دعائی بچوں کے لیے بھی وہ کیا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، نیک بن جائیں انشاءاللہ۔ جی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اب وہ نعمتیں کون کون سی ہیں انشاءاللہ ہم تذکرہ اس کا کریں گے ساتھ ساتھ۔ اور اللہ نے کہا تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ قرآن پاک میں تقریباً 16 وعدے کا ذکر ہے بنی اسرائیل سے جو ہم نے لیے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ایک اللہ کی فرما برداری کرو، ٹھیک ہے، بچڑے کی معبود نہ کرو، اور نبی کا کہنا ماننا ہے۔ تو اسی طرح وہ وعدہ جو عالم ارواح کے اندر کیا کہ جب بھی کوئی نبی آخری نبی آیا تو ہم سب اس کی کیا کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، پیروی کریں گے۔ تو تم میرے وعدے جو یاد ہے تمہیں میں نے بتا دیے، تقریباً 16 وعدوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ تو میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں تم سے جو وعدہ کر چکا ہوں وہ جنت ہے، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، ٹھیک ہے، تم میرا کہنا مانو بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ کیا دوں گا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو، دنیا کا ڈر چھوڑ دو، فرعون کا ڈر چھوڑ دو، ابلیس کا ڈر چھوڑ دو، کسی بھی چودھری وڈیرے کا ڈر اپنے ذہن میں نہ رکھو، صرف اللہ سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو۔ ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ سے، اللہ سے۔ باقی استاد کا ڈر یا ماں باپ کا ڈر وہ اس لیول کا تو نہیں ہے نا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ استاد کا بھی احترام، ماں باپ کا بھی احترام، وہ ایک الگ چیزیں ہیں۔ جی اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کے موضوع پر اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ میں تم دس بنی اسرائیل کا سب سے پہلے تذکرہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، انہوں نے اہل کتاب نے اپنی نشانیاں پڑھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں، اس لیے سب سے پہلے ان کو حکم تھا کہ